السلام علیکم پیارے دوستوں حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک دیندار شخص رہتا تھا جس کا معاملہ خدا کے ساتھ بہت اچھا تھا، اور اس کی ایک عورت تھی جو نہایت خوبصورت تھی۔ اس دیندار شخص کو اس پر کسی وجہ سے بدگمانی ہو گئی تھی، چنانچہ جب کبھی یہ دیندار شخص باہر جاتا تو گھر کے دروازے پر باہر سے تالا لگا کر جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ کسی جوان مرد سے اس کی بیوی کی آنکھ لڑ گئی اور وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، مگر ملنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ عورت نے کسی ذریعے سے باہر کے تالے کی ایک چابی بنوا لی اور اس نوجوان کو بھجوا دی۔ اس نوجوان کا اس عورت کے پاس اس کے شوہر کے غیر حاضری میں آنا جانا شروع ہو گیا۔ رات اور دن میں جب کبھی اس کو موقع ملتا وہ دروازے کا تالا کھول کر اس کے پاس آ جاتا۔ عورت کے شوہر کو اس کے آنے جانے کی عرصے دراز تک کوئی خبر نہ ہوئی اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کا شوہر چونکہ ایک عابد و زاہد شخص تھا تو اس کو خود بخود یہ احساس ہوا کہ اس کی عورت اس سے کچھ کنارہ کشی اختیار کرنے لگی ہے، چنانچہ اس نے اس خدشے سے اپنی عورت کو آگاہ کیا اور کہا کہ مجھے اسی وقت اطمینان ہو سکتا ہے جب کہ تو اپنی عفت اور عصمت پر قسم اٹھا لے۔ عورت اس بات پر راضی ہو گئی اور کہنے لگی کہ جب آپ کا جی چاہے مجھ سے آپ قسم اٹھوا لیجئے۔ جس شہر کا یہ واقعہ ہے وہاں ایک پہاڑ تھا اور اس کے قریب ایک نہر بہتی تھی۔ وہاں جا کر بنی اسرائیل قسم اٹھایا کرتے تھے، اور جو شخص وہاں پر جھوٹی قسم یا حلف اٹھاتا تھا فوراً ہلاک ہو جاتا۔ میاں بیوی کے درمیان حلف کی بات چیت کے بعد اس کا آشنا اس کے پاس آیا تو اس نے اس سے اپنے شوہر کی بدگمانی اور پہاڑ پر چل کر قسم کھانے کا قصہ سنایا۔ یہ سن کر وہ نوجوان پریشان ہو گیا کہ اب کیا کیا جائے۔ عورت نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، میں ایسی ترکیب کروں گی کہ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ فلاں دن فلاں وقت میں اپنے شوہر کے ساتھ قسم کھانے کے لیے اس پہاڑ پر جاؤں گی، لہٰذا تم بھیس بدل کر اور سواری کا ایک گدھا لے کر شہر کے باہر پھاٹک پر کھڑے ہو جاؤ، اور جب تم ہم دونوں میاں بیوی کو آتا دیکھو تو گدھے کو لے کر ہمارے قریب آ جانا۔ میں تمہارے گدھے پر پہاڑ تک جانے کے لیے سوار ہو جاؤں گی، تم جلدی سے مجھے اٹھا کر گدھے پر سوار کر دینا، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ جب قسم اٹھانے کا دن آیا تو اس دیندار شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ چلو اس پہاڑ پر چلیں تاکہ تم وعدے کے مطابق قسم اٹھا کر مجھے مطمئن کر سکو۔ یہ سن کر وہ جلدی سے کپڑے بدلے بغیر چلنے کے لیے تیار ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں پیدل پہاڑ پر نہیں جا سکتی۔ شوہر نے کہا چلو شہر کے پھاٹک پر کوئی گدھے والا کھڑا ہوگا، اس کا گدھا کرایہ پر لے لیں گے۔ چنانچہ دونوں گھر سے چل دیے۔ جب شہر کے دروازے پر پہنچے تو عورت کا آشنا گدھا لیے ہوئے وہاں موجود تھا۔ اس کو دیکھتے ہی عورت نے آواز دی، ارے او گدھے والے، ہم تم کو آدھا درہم دیں گے، کیا تو ہمیں اس پہاڑ تک پہنچا دے گا؟ چنانچہ اس نے جواب میں کہا جی ہاں ضرور پہنچائیں گے، اور جلدی سے گدھا لے کر آیا اور عورت کو اپنے ہاتھوں کا سہارا دے کر گدھے پر بٹھا دیا اور روانہ ہو گیا۔ آگے آگے گدھا جا رہا تھا اور پیچھے پیچھے عورت کا شوہر اور وہ عورت کا آشنا گدھے والا۔ جب پہاڑ آ گیا اور گدھے سے اترنے کا وقت آیا تو عورت نے اس بہروپیہ کو آواز دی کہ گدھا پکڑے اور مجھ کو اتار دے۔ وہ آنے بھی نہ پایا تھا کہ عورت خود بخود گدھے سے گر پڑی اور اس طرح گری کہ اس کا جسم بہروپیہ کے سامنے کھل گیا۔ عورت اس کو بناوٹی گالیاں دینے لگی تو یہ بہروپیہ بولا کہ بی بی صاحبہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اور اس کو پکڑ کر زمین سے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد وہ پہاڑ چڑھے اور جب اس جگہ پر پہنچے جہاں قسم کھائی جاتی تھی تو عورت نے اپنے ہاتھ سے پہاڑ کو پکڑ لیا اور شوہر کی طرف مخاطب ہو کر کہا میں قسم کھاتی ہوں کہ جب سے تمہارا اور میرا ساتھ ہوا ہے تب سے آج تک مجھے سوائے آپ کے اور اس گدھے والے کے کسی نے نہ کبھی ہاتھ لگایا اور نہ دیکھا ہے۔
اب چونکہ یہ قسم ظاہر میں بالکل سچی تھی کہ سوائے اس کے شوہر اور اس بہروپیہ کے کسی تیسرے شخص نے ان کو آج تک نہ چھوا تھا اور نہ ہی دیکھا تھا، اس لیے وہ پہاڑ زور زور سے ہلنے لگا اور زمین میں دھس گیا اور بنی اسرائیل اس پہاڑ کو بھول گئے۔ سچ ہے، انسان اگر دھوکہ دینے پہ آ جائے تو شیطان بھی مات کھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچائے اور نیک اعمال کی توفیق دے۔ میرا نام ہے امن رضا قادری، اور ہم پھر ملیں گے کسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔